بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے ساتھ آپ کی میٹنگ شروع ہو رہی ہے۔ ملاقات کے آغاز میں خدا اپنا تعارف کراتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر آپ کا ذکر کرتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تمہاری حیات دنیا کا ویزا ہے اور موت ایگزٹ کی مہر ہے۔ آنے کا مقصد بھی طے کر دیا گیا ہے۔ اس مختصر تعارفی جملوں کے بعد اب خدا آپ کو اپنی کائنات کی سیر کرواتا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، اوپر آسمان کو دیکھو میں نے بنایا۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، بتاؤ زبردست ہے نا۔ فرجع البصر هل تری من فطور، دیکھو ہے کوئی کمی۔ ثم ارجع البصر کرتین، بھلے تنقید کی نظر سے دیکھ لو۔ ینقلب الیک البصر خاسئا، نہیں نظر آئی ناخامی، کتنا پرفیکٹ ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، پرفیکٹ کیوں نہ لگے، ہم نے صرف بنایا نہیں سجایا بھی ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، انصاف سے بتاؤ جو اب بھی مجھے نہ مانے کیا وہ اسی سزا کا مستحق نہیں ہے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، تو اعتراف تو کرنا ہی ہوگا، آج اختیار سے کر لو ورنہ کل تو کرنا ہی ہوگا۔ انہی خیالات میں جب بندہ کھو جاتا ہے تو خود سے بڑبڑانے لگتا ہے۔ یہ انا اور شعور کی کشمکش ہے۔ ایک طرف ضدی شہوات و خواہشات بت گری کرتی ہے اور دوسری طرف ضمیر انہیں پٹخ رہا ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، خدا آپ کے اندر کی اس ساری صورتحال سے واقف ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ واقف کیوں نہ ہو، تمہارے اندر کا سسٹم بھی تو اسی کا انسٹال کیا ہوا ہے۔ اب آگے چلیے۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، اوپر کے بعد اب نیچے دیکھو، یہ بھی میری کاریگری ہے۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ، یہ سب تمہارے لیے ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور تم میرے لیے ہو۔ اوپر اور نیچے کی قدرت دکھانے کے بعد دو سوال رکھے گئے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کہ بتاؤ اگر ہم زمین کو حکم دیں کہ وہ تمہیں دھنسا دے تو کہاں بھاگو گے۔ أَمْ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، بڑا مان ہے فضا کو مسخر کر لینے کا، چلو زمین سے اوپر بھی اٹھ جاؤ تو ہم ہوا کو حکم کر دے اور آدھی کا زبردست بگولا تمہیں لپیٹ لے۔ پھر وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، اسے انہونی مت سمجھنا، یہ ساری مثالیں پہلے ہو چکی ہیں۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ، اچھا یہ بتاؤ کبھی غور کیا تم نے کہ تمہیں زمین کی کشش نے اپنے ساتھ چپکا رکھا ہو، دوسری طرف پرندے یہ کشش توڑ کر فضا میں آزادانہ اڑان بھر رہے ہوں۔ ما يمسكهن الا الرحمن، دیکھو ہماری قدرت کے رنگ کیسے ایڈجسٹ کر رکھا ہے۔ اپنی قدرت کی ایک بات بتائی اور پھر تین سوال رکھ دیے۔ امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم، کیا ایسی قدرت کے سامنے تمہارے لشکری تمہیں بچا لیں گے۔ امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه، بتاؤ اگر میں تمہارا دانہ پانی بند کر دوں تو۔ افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى امن يمشي سويا على صراط مستقيم، اتنی کھلی قدرت دیکھنے کے بعد بھی اگر سیدھا راستہ نظر نہیں آ رہا ہے تو مطلب اودھے منہ پڑے ہو۔ اچھا اب ذرا اپنے آپ کو دیکھو۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، آنکھیں کس نے دی، کان کس نے دیے، دل کس نے بنایا۔ ایسا لگتا ہے یہ قل اسی کن کے مشابہ ہے جو امر تکوین ہے، یہ خطاب زبان کو نہیں ضمیر کو ہے۔ نافرمان اور کافر بھی بول اٹھتا ہے خدایا تیرے سوا اور کون ہے، قلیلا ما تشکرون، جب یہ بات ہے تو بے وفائی کیوں، جب یہ بات ہے تو بے وفائی کیوں۔ اب بندہ تڑپ کر پوچھتا ہے یا اللہ یہ وفا اور شکر کیا ہے اور اس کا جذبہ کیوں کر پیدا ہو۔ فرمایا تین چیزیں ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، آخرت میں جواب دہی کا احساس۔ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، نعمت ایمان کی قدر۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، دنیا میں میسر نعمتوں کی قدردانی، پانی کی مثال اس لیے کہ کم از کم یہ نعمت تو سب کو میسر ہے۔ صورت ایسے سوال پر ختم ہوتی ہے کہ بے اختیار جواب میں پہلی آیت پڑھنے کو جی چاہتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ آخری آیت میں سوال یہ ہے کہ اگر کسی صبح تمہارا پانی زمین میں معمول کی تہہ سے نیچے چلا جائے تو کون پانی مہیا کرے گا؟ جواب یہ ہے وہی بابرکت ذات جس کے قبضے قدرت میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔